بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی، اس کے پیٹ میں روغن زیتون ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان قیدی نصرانیت قبول کر لیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر اپنا دین ترک کرنے سے انکار کرتے تو انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے۔ ایک دفعہ شام کے ایک معرکے میں 80 یا 81 مجاہدین رومیوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان مسلمان قیدیوں میں ایک قوی الجثہ صاحب رسول بھی تھے۔ ان کی پیشانی نور سعادت سے درخشاں تھی اور چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا۔ شامی لشکر میں خود شاہ روم موجود تھا۔ رومی ان صاحب رسول کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان کو نصرانی مذہب قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ اپنا انجام اچھی طرح سوچ لو، اگر تم اپنے انکار پر قائم رہے تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ان صاحب رسول نے بے دھڑک جواب دیا کہ خواہ کچھ بھی کرو، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب رومی ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک اور مسلمان قیدی کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے اس قیدی کو بھی اسلام ترک کرنے کے لیے کہا، لیکن اس بندہ حق نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس پر رومی ظالموں نے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ وہ آنن فانن جل بھن کر کباب ہو گیا۔ وہ صاحب رسول اپنے مظلوم ساتھی کا انجام دیکھ کر رونے لگے۔ رومیوں نے کہا، اب موت سے ڈر کر روتے کیوں ہو؟ ابھی وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ رومیوں کی بات سن کر ان صاحب رسول کی آنکھوں میں ایک نورانی چمک پیدا ہوئی اور انہوں نے بڑے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ کاش ایک جان کے بجائے میرے ہر بال کی جگہ ایک ایک جان ہوتی اور میں ان سب جانوں کو راہ حق میں نثار کر دیتا۔ رومی ان کی قوت ایمانی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایسے پختہ ایمان والے شخص کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے اور بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے ان صاحب رسول سے کہا کہ اگر ہمارے بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دو تو ہم تمہیں ابھی رہا کر دیں گے۔ انہوں نے صلیب پرست بادشاہ کی پیشانی چومنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب رومیوں نے انہیں مال و دولت اور حسین عورتوں کا لالچ دیا، لیکن انہوں نے ہر ترغیب کو ٹھکرا دیا۔ آخر قیصر روم نے کہا کہ میری پیشانی چوم لو تو تمام مسلمان قیدی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر وہ صاحب رسول اب فوراً آگے بڑھے اور بادشاہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس طرح 80 مسلمانوں کی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ یہ صاحب رسول جب مدینہ منورہ آئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فرط مسرت سے ان کی پیشانی چوم لی اور دوسرے مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ وہ ان کے سر کو بوسہ دیں۔ عزم و استقلال کے یہ پہاڑ، جن کے اخلاص و ایثار کو خلیفہ عرب و عجم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خراج تحسین پیش کیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی شاخ بنو سہم سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ انہوں نے بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں اس وقت دعوت توحید پر لبیک کہا جب ایسا کرنا ہولناک خطرات اور مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سعادت اندوز اسلام ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی
دوسرے اہل حق کی طرح کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جب کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو 6 بعد بعثت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر بہت سے دوسرے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبش چلے گئے اور وہاں کئی سال غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ حبش سے کب واپس آئے، مورخین نے اس کی تصریح نہیں کی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر سے پہلے واپس آ گئے اور انہیں اصحاب بدر میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن جمہور اہل سیر اس طرف گئے ہیں کہ غزوہ بدر کے سوا وہ دوسرے تمام غزوات نبوی میں شریک ہوئے اور اپنی جاں بازی کے جوہر دکھائے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمسایہ ممالک کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ان میں سے ایک خط شاہ ایران کے نام بھی تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے بحرین کے گورنر کی وساطت سے کسریٰ تک پہنچا دیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حسن و خوبی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور مکتوب نبوی کو بحفاظت تمام حاکم بحرین تک پہنچا دیا۔ اہل سیر نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حاکم بحرین نے یہ خط دے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو مدائن بھیجا یا اپنے کسی آدمی کے ہاتھ اسے پایہ تخت روانہ کیا تھا۔ بہر صورت یہ خط کسریٰ تک پہنچ گیا۔ مورخین نے بالعموم اس مکتوب نبوی کے مندرجات اس طرح نقل کیے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ سردار ایران کے نام، ہدایت پر چلنے اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے کے لیے سلامتی ہو۔ میں تجھے اللہ کا بلاوا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں ہر زندہ شخص کو ڈراؤں۔ کافروں کے متعلق اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی، اسلام لا سلامت رہے گا۔ اگر تو انکار کرے تو تمام مجوسیوں کا وبال تجھی پر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت تھی اور لسان رسالت سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی صداقت پر ان کا یقین کامل مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آفتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیر چکے تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس ضمن میں یہ بھی ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ اس کے بعد حالت جلال میں فرمایا، جسے جو پوچھنا ہو پوچھ لے، اللہ کی قسم جب تک میں اس جگہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جو دریافت کرو گے میں تم کو بتاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ بہت روئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ پوچھو پوچھو۔ آخر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ جب اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ پوچھو اور پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، ہم اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، خبردار، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ابھی ابھی دیوار کی طرف جنت اور دوزخ مثالی طور پر میرے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ میں نے برائی اور بھلائی کا ایسا منظر جیسا آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے اس واقعے پر یہ اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تو جیسی نالائق اولاد میں نے نہیں دیکھی۔
تیرے پاس اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ تیری ماں نے زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح کوئی قبیح حرکت نہیں کی ہوگی؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہوتا تو آج تو نے سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کر دیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی حبشی غلام کی بھی اولاد قرار دیتے تو میں اپنے آپ کو اسی کی اولاد سمجھ لیتا۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کا پس منظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو غیر متعلق سوالات پوچھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اس پر بھی بعض تباہ سوال سے باز نہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا، اور اسی حالت جلال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کہ اچھا، اب جسے جو پوچھنا ہو پوچھ ہی لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے بارے میں جو سوال کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ ان کے نسب میں تہمت لگاتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی سریہ میں امیر بنا کر بھیجا اور ان کے ماتحت مجاہدین کو حکم دیا کہ کسی بات میں ان کے حکم عدولی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے اور انہیں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر میں تمہیں بحیثیت امیر کے حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود پڑو۔ پہلے تو سب لوگ اس پر تیار ہو گئے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بعض نے کہا کہ امیر کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور بعض نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بچنے کے لیے اسلام لائے ہیں، اس لیے آگ میں کیوں داخل ہوں۔ اسی اثنا میں آگ بجھ گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس مدینہ منورہ آئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے۔ امیر کی اطاعت تو اچھی بات میں ہوتی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بعض ارباب سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مذاق کیا تھا، یعنی مزاح کے طور پر انہیں آگ میں کودنے کا حکم دیا تھا۔ اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زندہ دل آدمی تھے اور اکثر ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاحیہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا اندرون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایران اور شام سے لڑائی کا آغاز ہوا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شام جانے والے لشکر مجاہدین میں شامل ہو گئے اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ شام کی لڑائیوں کے دوران میں ایک موقع پر انہوں نے جس عزم و ثبات اور جوش ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ یہ واقعہ عرب مورخین نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ علامہ بلاذری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کی فتوحات میں بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مصر ہی میں وفات پائی اور اسی سرزمین کو ان کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔